السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی مائیں اور بہن، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیرت و عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے اور سکھانے میں، دین کے کام میں لگا دے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ بازار بہتان یعنی عقیق میں جائے اور 2 عمدہ اونٹیاں بغیر کسی گناہ مثلا چوری وغیرہ اور بغیر قطع رحمی کے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ فائدہ: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی تعداد اونٹوں اور اونٹنیوں کی تعداد سے افضل ہے، مثلا 1 آیت 1 اونٹنی اور 1 اونٹ دونوں سے افضل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ فائدہ: حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے علم کی سمجھ، اس میں غور و فکر اور اس کے متعلق عمل کی توفیق دینے والے ہیں۔ بے شک میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں غور اور فکر اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو معلوم بہت سارا ایسا عمل زندگی ہم کو معلوم ہے، دعا ہو، نماز ہو، قرآن شریف ہو، ہم پڑھ کے بھی کبھی پھر قرآن شریف کھول کے دوبارہ پڑھتے نہیں، رمضان میں سال میں 1 بار نکالتے ہیں، یا صبح شام سورہ یاسین، سورہ رحمان، ملک اور سورہ واقعہ پڑھ لیے، اور قرآن شریف ہر دن سبق نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر دن قرآن شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور جو دعا ہم سیکھے ہیں سنت، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو وہ سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ کو اس کو عمل کرتے ہیں، سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور ہم سب کو دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی، شراب کھلا پی جائے گی، اور زنا پھیل جائے گا۔ اللہ ان ساری گناہوں سے ہمیں، ہمارے نسلوں کی ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ جہالت جو آئے گی نا، یہ جہالت بہت طریقے سے ہے، جو ہم کچھ دن دیکھتے ہیں، اگر ہم کو برا لگتا ہے، پھر اگر ہم کسی کو بولتے نہیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر وہ اور برا بھی نہیں لگتا، پھر وہ ہمارے گھر پر بھی آ جاتا ہے، ہمارے گھر میں بھی اس چیز کو عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور برائی نہیں لگتا، گناہ نہیں لگتا۔ جب ہم روکنے والے ہوں گے تب ہم کو احساس ہوگا کہ گناہ کیا چیز ہے، گناہ دکھے گا، غلطی دکھے گا۔ جب روکنے والے نہیں ہوں گے پھر گناہ لگے گا نہیں، غلطی لگے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی زندگی توفیق عطا کرے، پردہ اور حیا کی زندگی توفیق عطا کرے، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، مرتے وقت تک جب ہم اپنے جسم کو نہ چھپائیں، نہ ڈھانکیں، نہ پردہ کریں، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کا ذمہ داری نہیں لیں گے۔ ہم سب کو لازم ہے ہم اپنے زندگی میں ہوش میں رہنے کے حالت میں اپنے جسم کی پردہ کریں، اپنے دل کی پردہ کریں، اپنے نظروں کی پردہ کریں، اپنی زبان کی پردہ کریں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں، اللہ سے رجوع کر کے ہمیشہ ہر چیز میں اللہ سے یہ کر کے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاطر کرتے ہیں، اللہ تو ہماری موت کے وقت میں ہماری عزت کی حفاظت فرمانا، آسان والی موت عطا کرنا، کلمہ طیبہ والی موت عطا کرنا۔ یہ سب پانے کے لیے دنیا میں کچھ محنت کرنا پڑتا ہے، کچھ جو جہالت ہے اس سے دور رہنا ضروری ہے۔
اور گناہ کو روکنے کا مقصد یہی ہے کہ گناہ تب تک پہچاننے میں آتا ہے جب ہم گناہ کرنے والوں کو یا غلطی کرنے والوں کو یا خود بھی ہم رکنے والے میں سے نہ بنتے ہیں تو پھر گناہ ہم کو پہچاننے بھی آتا ہے نہیں کہ یہ گناہ کیا ہے۔ وہ گناہ و غلطی ہم کو آسان لگتا ہے، پھر ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری بہو ہمارے اندر میں بھی آ جاتے ہیں، کب ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی جہالت سے بچائے۔ اور یہ شراب جو ہے کھلم کھلا پی جائے گی قیامت کے عنقریب میں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے باپ کو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ان سب کو ہر قسم کے حرام چیزوں سے بچائے، ٹھنڈے کے روپ میں ہو چاہے شراب کے روپ میں ہو۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ جو بھی اپنے خود بناؤ اسی کے اندر میں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا ہر چیز میں رہنا چاہیے، اور ہم آج باہر کا زیادہ چیز یوز کرتے ہیں۔ باہر کا چیز سے رکنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے باپ بھائیوں کو، ہمارے بچوں کو شراب سے بچائے، ہر قسم کے حرام رزق سے بچائے، حرام کمانے سے بچائے۔ دیکھیں ہم حلال رزق کما تو لیتے ہیں، جیسا حلال پیسہ ہو کما لیتے ہیں، خرچ کرنے وقت میں بھی ہم کو دھیان رہنا چاہیے کہ یہ حلال رزق ہے یا حلال چیز ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ زنا پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہمارے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ہر کسی کے ماحول کو ٹھیک کر دے، ہم سب کو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ساری گناہوں سے ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، دلی دعا ہے اللہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخن تک شراب کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنے بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ ارشاد فرمایا، علم یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں سارے کو، سنت کو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مومن میں شامل فرما دے، مومن بندوں میں شامل فرما دے جو علم کو سیکھتے رہتے ہیں، کبھی سیر نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان بندوں میں شامل فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، اگر تم صبح جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو، مثلا تیمم کے مسائل، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں صرف کسی خیر کی بات کو سیکھنے یا سکھانے کے لیے آئے تو وہ ثواب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو اس شخص کی طرح جو دوسرے کے ساتھ جو سامان کو دیکھ رہا ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو دیکھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث شریف میں مذکور فضیلت تمام مساجد کے لیے ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی تابع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ میری مائیں بہنیں، اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اخلاق کی توفیق فرما دے، جو اخلاق ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور اس میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، اصل ہمارا دین ہے، علم ہے، نہ ہم اس کو نہ سیکھنے سے بہت ساری جہالت ہمارے اندر میں ہوتی ہے،
باہر کی جہالت وہ الگ ہوتی ہے۔ باتوں بات میں ہم بہت سارا ایسا بات کہہ دیتے ہیں، جہالت والا بات، سنا سنایا بات، بڑوں کا بات، ہم دین سیکھتے نہیں، حدیث پڑھتے نہیں، اللہ کا ذکر سنتے نہیں، تو ہم اپنے وہی بڑوں کا بات لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فضول باتوں سے بچائے، لغو باتوں سے بچائے، ہماری اخلاق کو بھی ٹھیک کر دے، اور ہمیں دین کی سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے، وہ لوگ اسلام کے زمانے میں بھی بہتر ہیں، جبکہ ان میں دین کی سمجھ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم دین سیکھیں اور سکھائیں، اور آسانی والا برتاؤ ہم بھی کریں، سختی والے برتاؤ سے ہم بچیں، اللہ کی پناہ میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے ٹھہر گئے اور فرمایا، بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم یہاں بیٹھے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کیا تم جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے؟ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں لوگ دوڑے ہوئے مسجد میں گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے کے انتظار میں وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہوئی کہ تم واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ابو ہریرہ، ہم مسجد گئے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں جی ہاں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ حلال و حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اللہ کا فرمان، جگہ جگہ اللہ کا حکم ہے کہ سیکھو، دین سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ سیکھنے کا بات کیوں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جتنا ہم دین سے دور ہوتے ہیں اتنا جہالت ہمارے اندر میں آ جاتی ہے، جتنا دین سے دور ہوتا ہے اتنا جہالت آتی ہے۔ جہاں اللہ کا مجلس ہوتا ہے وہاں اپنا اچھا نیت کر کے جائیں کہ اللہ ہمیں اپنی ہدایت عطا فرمانا، ہمیں توبے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ کوئی پریشان حال ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ بھی نیت کر لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ سارا جواب وہاں سے دے دے گا۔ اور اس کی محفل کا برکات، اس کے مجلس کا جو برکات ہے، بنا کچھ محنت کیے، صرف آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، بیٹھ گئے وہ مجلس میں، اس کا سارا انعامات لے کر آ گئے، اور وہ مجلس والوں میں شامل رہ گئے۔ جیسے دنیا کے بھی دوست ہوتے ویسے ہی اللہ کا مجلس بنانے والے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ کے مجلس سجانے والے کو موتی کے ممبر میں عرش کے نیچے رکھے گا۔ اس وقت ہم کو حسرت ہوگی کہ کیوں ہم دنیا کے بات میں مشغول رہے، ہم کاش اللہ کے مجلس کو چلے جاتے، اور اس کا انعامات اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عطا کرے گا۔ جو بھی اللہ کا مجلس بناتے ہیں
سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی کرے، قبول عطا کرے، ان سب کے محفل کو قبول کر لے، ان ساروں کو قبول کر لے، اور سب کو اپنی ہدایت سے نواز دے، سب کو اپنی ہدایت نواز دے۔ اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے میں، سننے سنانے میں جو غلطی ہوئی ہے معاف فرمائے، اور میرے تسکیل کرنے میں جو غلطی ہوئی ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ جہاں جہاں بھی مجلس بنتا ہے اللہ کے لیے سجائی جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔